تو اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کو مانتے ہیں، ان کی جو صفات بیان کی ہیں، کوالٹیز بیان کی ہیں، وہ کوالٹیز اگر میرے اور آپ کے اندر نہیں ہیں تو اس کا مطلب معاذ اللہ نقل کفر، یا تو اللہ نے غلط کہا کہ میرے ماننے والے ایسے ہوتے ہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں اللہ ایسے تو ہوتے نہیں ہیں، یا ہم اللہ کو مانتے نہیں ہیں، یا ہمیں غلط فہمی ہو رہی ہے کہ ہم اچھی صفات کو برا سمجھ رہے ہیں اور بری کو اچھا سمجھ رہے ہیں۔ اب دیکھو اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ جو مانتے ہیں، جو مجھے، اب دنیا میں دو ہی طبقے ہیں نا بڑے، مذہبی لوگ اور مذہب کو فالو نہ کرنے والے، دو ہی طبقے ہیں نا دنیا میں۔ جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرتے ہیں وہ بھی نہ ماننے والوں میں ہی آتے ہیں اللہ کی نظر میں، ان کا ماننا نہ ماننا برابر ہے۔ ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، ان کا ماننا اللہ نہیں قبول نہیں کرتا کہ یہ ہے وہی۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظر میں جب تک تم تورات اور انجیل کو حقیقت میں نافذ نہیں کر دیتے، اس کو فالو نہیں کرتے۔ تو یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل کی حفاظت ہی نہیں کی، آگے اس کو نافذ کرنا تو دور کی بات۔ تو کہیں بھی ان کی زندگیوں میں آپ کو حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کی تعلیمات نظر نہیں آئیں گی۔ مسلمانوں میں آج بھی ہول سیل کے حساب سے ایسے لوگ ملیں گے جو مکمل قرآن و سنت کو فالو کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو نیک لوگوں کی، جو اپنے بندوں کی، اپنے ماننے والوں کی صفات قرآن میں بیان کی ہیں وہ بہت ہی شاندار ہیں، یعنی انسانیت کی معراج ہے، وہ روحانی اعتبار سے انسان کو بہت زیادہ بلند کرنے والی۔ ان میں دو صفات تو قرآن بہت زیادہ بیان کرتا ہے، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، نماز پابندی سے قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے رہتے ہیں۔ ینفقون مضارع ہے، اس کا مطلب کنٹینیو یہ کام، بول لو نا کیا ہو گیا، ہوتا رہتا ہے۔ اب آپ بتاؤ انسانیت کا خیر خواہ وہ شخص زیادہ ہے جو کنجوس ہے، یا وہ زیادہ ہے جو پیسہ، بولو نا یار، خرچ کرتا ہے؟ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ چلے نماز تو صرف مسلمان پڑھتے ہیں لیکن خرچ کرنا تو دوسری قومیں زیادہ کرتی ہیں۔ انسانیت کی خیر خواہی اللہ کے نہ ماننے والوں میں ماننے والوں سے زیادہ ہے، جبکہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ، تبھی تو اس جذبے سے ہی تو خرچ کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے بیس کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق کی خدمت کا جذبہ، یہ ماننے والوں میں زیادہ ہے، جو اللہ کو مانتے ہیں، جو مذہب کو فالو کرتے ہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں جو بظاہر نظر آ رہا ہے کہ جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے ان میں انسانیت کی خدمت کا جذبہ زیادہ ہے، نظر تو ایسا ہی آ رہا ہے نا۔ تو بھائی یا تو معاذ اللہ اللہ نے غلط کہا، یا معاذ اللہ وہ مانتے ہیں ہم نہیں مانتے، بات الٹی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں، اللہ نے سچ کہا، مانتے تو ہم ہیں، وہ تو صاف لفظوں میں انکار کرتے ہیں۔ تو اب تیسری چیز رہ گئی ہے کہ ہماری نظر دھوکہ کھا رہی ہے۔ ہماری نظر کیا کر رہی ہے بھائی؟ دھوکہ کھا رہی ہے۔
ایسا لگ رہا ہے کہ وہ انسانیت کے خیر خواہ ہیں، حقیقت میں ایسا ہے نہیں۔ اب میں یہ ٹاپک لے کے نہیں چلوں گا، اس پر میرے بہت بیانات ہو چکے ہیں کہ مسلمان آج بھی انسانیت کی خدمت میں دوسروں کی قوموں سے آگے ہے، آج بھی آگے ہے، بہت آگے ہے۔ ہم کسی کے نا ظاہری گیٹ اپ کو دیکھ کے بہت جلدی متاثر ہوتے ہیں، تو بعض لوگوں کا گیٹ اپ اخلاق والا ہوتا ہے، بہت اچھے نظر آئیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے۔ آج بھی انسانیت کی خدمت میں خرچ کرنے کے حوالے سے مسلمان دنیا میں سب سے آگے ہے، بہت خرچ کرتے ہیں، بہت خرچ کرتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، اور نہیں کر رہے تو پھر کرو بھائی، نہیں کر رہے تو کرو پھر، لیکن پھر بھی نہ کر کے بھی جتنا اسلام کہہ رہا ہے اتنا نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود بھی دوسری قوموں سے بہت زیادہ آگے ہیں۔ ایک ایک آدمی 10 افراد کی کفالت کرتا ہے، گوروں میں ملے گا ایسا آپ کو؟ بولو بھائی، نہیں ملے گا۔ مسجدیں، یہ جتنی مسجدیں انڈیا پاکستان میں بنی ہوئی ہیں، یہ ہندوؤں، یہ کیا گورنمنٹ نے بنائی ہیں بھائی؟ تو لوگوں نے پراپرٹی خرید کے بنائی ہے۔ ایک دھیلے کا بھی حکومتوں کی طرف سے تعاون نہیں ہوتا، پھر بھی مسجدیں بھی چل رہی ہیں، مدرسے بھی چل رہے ہیں۔ میں ایک مدرسے گیا، ایک ہٹا کٹا بیل، اچھا خاصا قد آور۔ میں نے مدرسے والوں سے پوچھا کہ یہ بیل ابھی کٹ رہا ہے طلبہ کے کھانے کے لیے، اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ کھانا کھائیں گے، تو یہ کتنے دن چلے گا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹائم کا کھانا ہے، جبکہ مدرسے کی کوئی سورس آف انکم بولو نہیں ہے۔ ایسے سینکڑوں مدرسے ہیں، تبھی تو گورنمنٹ ان مدرسوں کو اپنی تحویل میں نہیں لیتی، گورنمنٹ کے باپ میں بھی دم نہیں ہے ان کو کھلانے کا۔ جنرل مشرف کے دور میں جب یہ ہوا نا کہ یہ مدرسے اپنی تحویل میں لی جائے، تو ماہر معیشت کو اس نے ان کے ذمہ لگایا کہ ان کا بجٹ دیکھو کتنا ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے اور آپ کے بس کا نہیں ہے، نہیں کھلا سکتے۔ ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ مسلمان قوم ٹیکس چور ہے، گورے ٹیکس دے دیتے ہیں، ہم ٹیکس نہیں دیتے۔ پوچھو تو صحیح کیوں نہیں دے رہے؟ پتہ ہے کہ حکمرانوں کی توند بھرنے کے علاوہ اس سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ٹیکس سے 20 گنا رقم کسی یتیم خانے میں دے دے گا مسلمان، کسی مدرسے میں دے دے گا، کسی بیوہ پہ خرچ کر دے گا، کسی ہسپتال میں دے دے گا۔ گورنمنٹ کو لوگ نہیں دیتے کیونکہ ابھی 5-5 ارب روپے کے کیسز اب بھی چل رہے ہیں، اور اپنی ٹھڑک نکالتے ہیں فوج پہ۔ ہم فوج کے کوئی جو ہے نا فوج کی طرف سے، میں کبھی کبھار حمایت میں بیان کرتا ہوں نا، لوگ کہتے ہیں اس کو فوجیوں کی طرف سے پیسے ملتے ہوں گے۔ فوج کی حمایت ہم اس معنی میں نہیں کر رہے کہ وہ فوج ہے، فوج بمقابلہ یہ سیاسی لیڈر۔ جب آپ فوج کی مخالفت کرتے ہو نا، تو مخالفت برائے مخالفت نہیں ہوتی، اصل میں آپ ان سیاسی لیڈروں کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہو جن پہ جو پورے ملک کا دیوالیہ جنہوں نے نکال دیا ہے، تو ان کے مقابلے میں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں۔ باقی ظاہر ہے دودھ سے دھلا ہوا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو کس قدر یہ قوم خرچ کرتی ہے، کس قدر ٹیکس نہیں دیتے کیونکہ پتہ ہے کہ ٹیکس صحیح ہاتھوں میں استعمال نہیں ہوگا۔ ابھی پنجاب میں ایک بہت بہترین ٹرین بنا دی ہے، دیکھا ہوگا، دبئی کے طرز، بہت اچھا کام،
لیکن جس قوم کے پاس کھانے کو روٹی نہ ہو وہ ٹیکس کے پیسوں سے ایک شہر کو اتنا نوازیں کہ اس میں دبئی کے طرز کی لوکل ٹرینیں چل رہی ہوں اور باقی پنجاب اس کی سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہوں. تو یہ ٹیکس کا کیا ہو رہا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی مہنگی ٹرین ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ ہر گھر کو ایک گاڑی دے دیتی نا تو وہ بھی دے سکتی تھی. کوئی کیلکولیشن نہیں ہے, کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. کراچی کا حال دیکھو, اور چلو پنجاب کا کیا ہوتا, پنجاب کا بھی ایک شہر, تو یہ تو پھر بھی غنیمت ہے. ٹیکس کی رقم استعمال تو ہوئی نا, غنیمت ہے. غلط ہوئی صحیح ہوئی الگ ہو تو گئی, زیادہ تر تو یوز ہو ہی نہیں رہی ہے, استعمال ہی نہیں ہو رہی ہے. تو مسلمان اتنا خرچ کرتا ہے. وہاں میں بتا رہا تھا مدرسے میں ایک ٹائم کا کھانا, ایک کٹا نہیں, پورا بیل, ایک ٹائم کا کھانا. اب آپ یہ سمجھتے ہوگے کہ مدرسے کے طلبہ پورا بیل ہڑپ کر جاتے ہیں, اتنے پیٹوں ہیں, طلبہ بہت ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور مدرسے کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں ہے. یہ لوگوں کو اعتماد ہے مدرسوں پر, حالانکہ 24 گھنٹے میڈیا پروپیگنڈا کرتا ہے اشارتاً کنایتاً مدرسوں کے خلاف, پھر بھی لوگ دے رہے ہیں. کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہاں پھر بھی دوسروں کی نسبت, میں مانتا ہوں کہ کچھ مدرسوں میں گڑبڑ بھی بہت ہے, سارے ایک جیسے نہیں ہوتے, اس لیے مدرسے میں دینے سے پہلے بھی تحقیق کریں آپ. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, سب کی بات نہیں کر رہا, الحمدللہ خیر غالب ہے. بعض لوگ مدرسے کے نام پہ دکانداری بھی کرتے ہیں.